بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ تو آج کی سچی آپ بیتی ہمیں لاہور سے بھیجی ہے ریاض احمد نے۔ سنتے ہیں ریاض احمد کی سچی آپ بیتی۔ ریاض احمد بتاتے ہیں کہ میرا تعلق لاہور سے ہے اور میں ماڈل ٹاؤن میں رہتا ہوں۔ یہ ایک بہت ہی عجیب واقعہ جو کہ میرے ساتھ رونما ہوا، اور جو لوگ بھی میری اس سچی آپ بیتی کو سنیں گے تو وہ ضرور اس بارے میں بتائیں گے کہ آخر میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ میں آپ سے اس بارے میں بتاتا چلوں کہ میرا تعلق جو ہے وہ آرمی سے ہے اور اب میں ریٹائر ہو چکا ہوں، مگر جوانی کی عادت جو ہے وہ ابھی تک نہیں گئی، کیونکہ ایکسرسائز کرنا میری جو ہے وہ روٹین میں ہے۔ جو لوگ بھی لاہور میں رہتے ہیں اور وہ یہ جانتے ہوں گے کہ لاہور میں خوبصورت ترین پارکوں میں سے ایک پارک ماڈل ٹاؤن میں بھی ہے۔ اس پارک سے میری وابستگی تقریباً 30 سال سے ہے، اور میری روٹین ہے کہ میں روز رات میں 8 بجے اس پارک میں جاتا ہوں اور 10 بجے میں وہاں سے واپس آتا ہوں، اور میں رننگ کر کے وہاں سے آتا ہوں۔ اور یہ واقعہ بھی یہاں سے ریلیٹڈ ہے۔ یہ بات آج سے تقریباً 3 سال پہلے کی ہے، اور یہ بات جنوری کی ہے۔ شدید سردی تھی اور دھند بھی بہت زیادہ تھی، اور ان دنوں میرے بھانجے کی شادی چل رہی تھی، اور لاہور میں رہنے والے اس بات سے واقف ہوں گے کہ شدید سردی میں اور یہ جو رولز ہیں یہاں کے، اس میں شادی جو ہے وہ 8 سے 10 بجے تک ختم ہو جاتی ہے۔ شادی کی وجہ سے میری روٹین جو تھی وہ تھوڑی سی ڈسٹرب ہو چکی تھی۔ پہلے جو میں 8 سے 10 اپنی رننگ کے لیے پارک میں آتا تھا، اب میری روٹین جو تھی وہ تھوڑی خراب ہو گئی تھی۔ پہلے جو میں اپنی روٹین کے حساب سے 8 بجے وہاں جاتا تھا، تو شادی کے شیڈول کی وجہ سے میری جو تھی ٹائمنگ خراب ہو گئی۔ اب میں وہاں پر رات 11 بجے پہنچتا تھا۔ جب میں پارک میں داخل ہوتا تھا تو وہاں پہ جو لوگ تھے پہلے وہ باہر آ رہے ہوتے تھے، کیونکہ میری ٹائمنگ جو تھی وہ خراب ہو چکی تھی۔ آپ سمجھیں کہ میں تقریباً اکیلا ہی اس پارک میں جو تھا اس ٹائم جاگنگ کر رہا ہوتا تھا، اور پارک کا جو تھا چوکیدار وہ میرے جاننے والا ہی تھا، کیونکہ اتنے عرصے سے میں جو یہاں پر آ رہا تھا تو اس سے میری بہت اچھی سلام دعا ہو گئی تھی۔ اور جب اس نے مجھے دیکھا کہ میں اس ٹائم آ رہا ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ صاحب اس ٹائم آپ مت جائیں اندر، اور اس نے کچھ 1-2 قصے بھی مجھے بڑے عجیب سے سنائے، کیونکہ کچھ لوگوں کے ساتھ وہ قصے رونما ہوئے تھے۔ کیونکہ میرا تعلق تو فوجی گھرانے سے تھا، میرا بیک گراؤنڈ سارا فوج سے تھا۔ ہم نے تو ایسی ایسی جگہوں پر راتیں گزاری ہوئی ہیں کہ میں آپ کو کیا بتاؤں۔ خیر اس کی باتیں میں نے سنی انسنی کر دی، اور میں اندر پارک میں داخل ہو گیا۔ یہ میرا پہلا دن تھا، اور شدید دھند تھی، جس سے کہ مجھے 1 فٹ سے آگے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، مگر میں جو تھا نیچے ٹریک کی طرف دیکھ کر اپنی جو تھی رننگ کر رہا تھا، کہ اچانک ہی مجھے ایسے لگا کہ جیسے کوئی میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا ہو۔ بھاگتے بھاگتے اچانک ہی میں نے اپنی جو تھی وہ ڈائریکشن چینج کی، اور شدید غصے میں میں اس کو کچھ کہنے لگا۔ میں نے کہا کہ کون بے وقوف ہے جو ٹریک کے بالکل بیچ میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں وہاں سے پلٹ کے اس کو دیکھنے لگا تو مجھے وہاں پر کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ میں اس کو تلاش کرنے لگا لیکن وہاں آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، لیکن واضح میں نے کسی کو دیکھا تھا کہ جیسے کہ کوئی بالکل میرے آگے آ کے رکا ہو، اور مجھے آج بھی یاد ہے کہ اس کی سفید داڑھی اور سفید ہی مونچھیں تھیں۔ خیر میں اپنا ایک چکر کمپلیٹ کر کے دوسرے کے لیے ٹریک پہ دوبارہ چڑھ گیا۔ ابھی مجھے ٹریک پہ چڑھے ہوئے 5 سے 10 منٹ ہی ہوئے تھے کہ میں ایک درخت کے پاس سے گزرا، جو کہ اس پارک کا سب سے پرانا اور سب سے گھنا درخت ہے۔ اس کے پاس سے مجھے سرسراہٹ سی محسوس ہوئی۔ وہ سرسراہٹ ایسی تھی کہ جیسے پرندوں کی نہ ہو، کوئی اور ہی چیز وہاں پر ہو۔ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اس درخت کو ہلا رہا ہو۔
وہ درخت جو تھا بہت ہی پرانا تھا اور بہت ہی گھنا تھا. اس کی جو جڑیں تھیں وہ تک زمین سے باہر کو آئی ہوئی تھیں، کیونکہ اس درخت کو تو ہلانا ایک ناممکن سی بات ہے. آپ یہ کہہ لیں کہ اس کی ٹہنی تک کو کوئی نہیں ہلا سکتا، کہ اتنی اس کی ٹہنیاں جو تھیں وہ مضبوط تھیں اور پھیلی ہوئی تھیں. کیونکہ دھند جو تھی وہ بہت زیادہ تھی اور وہاں پہ کچھ ایسا نظر نہیں آ رہا تھا. تو میں وہاں پہ رکا اور میں نے اس کے پاس جانا چاہا کہ دیکھوں تو صحیح کہ آخر یہاں پہ کون ہے، یہ درخت ایسی آواز کیوں دے رہا ہے. جب میں درخت کے قریب پہنچا، کیونکہ وہاں پہ جو حد نگاہ تھی وہ 0 تھی، میں نے اپنا موبائل نکالا اور اس کی روشنی کی، ٹارچ جلایا اور ٹارچ کو میں نے درخت کے اوپر جب مارا تو مجھے ایسا لگا جیسے کہ کوئی درخت کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنی ٹانگیں لٹکا کر بیٹھا ہے اور اپنی ٹانگوں کو ہلا رہا ہے. میرے پاس ہر وقت جو ہے لائسنس اسلحہ موجود ہوتا ہے. میں نے پہلے اس کو آواز لگائی کہ کون ہے اوئے، کیا کر رہا ہے یہاں پر، اور میں نے اونچی آواز میں کہا کہ جو کوئی بھی ہے وہ نیچے آ جائے. جب آگے سے کوئی جواب نہیں آیا تو میں نے اپنی پسٹل نکال لی اور 2 ہوائی فائر کیے. فائر کی آواز کے بعد وہاں سے ایک ہنسی کی آواز آئی جو کہ بہت ہی گھنونی ہنسی تھی. جب میں نے دوبارہ ٹارچ جو تھا اپنا موبائل کی روشنی اوپر ڈالی تو وہاں پہ نہ اب وہ ٹانگیں تھی، نہ کوئی اور وہاں موجود تھا اور نہ ہنسی تھی. خیر، میں نے اپنا چکر کمپلیٹ کیا اور میں اپنے گھر آ گیا. پھر اگلے دن میں اسی طرح رات 11 بجے اپنی جاگنگ کے لیے اس پارک میں داخل ہوا، اور جب میں اس درخت کے قریب پہنچا تو مجھے وہاں سے بچوں کے کھیلنے کی آواز آئی، جیسے کہ وہاں کافی سارے بچے آپس میں کھیل رہے ہوں. میں یہ سوچنے لگا کہ رات کے اس ٹائم اور اتنی سردی میں یہ کون سی فیملی ہے جو یہاں بیٹھی ہے اور ان کے بچے کھیل رہے ہیں. خیر، میں نے کہا ہو سکتا کوئی ہوگا. میں اپنا چکر کمپلیٹ کرنے لگا. جب دوبارہ میں اس درخت کے پاس سے گزرا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ جیسے وہی بچے جو پہلے یہاں کھیل رہے تھے اب وہ تمام بچے میرے پیچھے بھاگ رہے ہوں. اور یہ بچے کبھی میرے ساتھ چلتے تھے، کبھی میرے آگے بھاگتے تھے اور کبھی میرے پیچھے. میں پریشان تھا کہ آخر یہ کون ہے. یہ مجھے نظر نہیں آ رہے تھے، مگر ٹریک کے اوپر جو بجری تھی اس کے اوپر بھاگنے کی آواز میں واضح سن سکتا تھا. جب میرا آخری چکر تھا اور میرا چکر کمپلیٹ ہونے والا تھا تو مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ تمام بچوں نے مجھے گھیر لیا ہو اور وہ انہوں نے ایک دائرہ سے جیسے میرے آگے پیچھے بنا لیا ہو. پھر میں بے خیالی میں ہی آیت الکرسی پڑھنے لگا اور میری آواز اونچی تھی. جب میں گیٹ کے پاس پہنچا تو میں نے چوکیدار سے کہا کہ کیا کوئی فیملی اندر رہ چکی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں سر، صرف آپ ہیں اور میں آپ کا ہی انتظار کر رہا ہوں تاکہ آپ باہر آئیں تو میں پارک کے گیٹ کو تالا لگاؤں. وہ کہنے لگا کہ میں اب نکلتا ہوں. خیر، مجھے تھوڑا سا تجسس ہوا. خوف تو مجھے بالکل بھی نہیں آیا کہ آخر کون ہے یہاں پر. خیر، اگلے دن میرے بھتیجے کا ولیمہ تھا تو وہ تھوڑا لیٹ ٹائمنگ ہو گئی اور میں 11 کی بجائے 11:30 بجے اپنے پارک پہنچا. اور میں اسی طرح جب اپنا پہلا چکر لگا رہا تھا اور میں اس درخت کے قریب پہنچا تو میں نے اس درخت کے پاس 8 سے 10 بلیوں کو دیکھا جو کہ مختلف کلر میں تھیں. چونکہ آج جو تھی دھند تھوڑی کم تھی جس کی وجہ سے مجھے وہ بلیاں نظر آئیں، اور جب میں نے دیکھا تو وہ جو بلیاں تھیں 8 سے 10 کوئی ٹہنی پر بیٹھی تھی، کوئی اس کی جڑ پر بیٹھی تھی، کوئی دیوار پر، اور وہ تمام کی تمام میری طرف ہی دیکھ رہی تھیں. اچھا، ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک تو انسان دیکھتا ہے، چلو وہ سامنے سے دیکھ رہا ہے، مگر وہ 8-10 بلیاں جہاں تک میں ان کو نظر آتا رہا ان سب نے اپنی گردن موڑ کے مجھے وہاں تک دیکھا اور تمام کی تمام ایک ہی اینگل میں مجھے دیکھ رہی تھیں. میں آپ کو بتا دوں کہ وہ تمام کی تمام بلیاں نہ تو رو رہی تھیں
وہ صرف غرا رہی تھیں، ان کے سینے سے ہلکے ہلکے غرانے کی آواز آ رہی تھی، جیسے کہ کوئی غصے میں ہو۔ میرا تجسس تھا جو کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا، اور میری چھٹی حس مجھے بتا رہی تھی کہ آج میرا آمنا سامنا ہو ہی جائے گا، جو بھی مخلوق ہے آج میں اس کو روبرو دیکھ ہی لوں گا۔ دوسرا چکر جب میں کرنے کے لیے ٹریک پر چڑھا اور اس درخت کے قریب آیا تو اب وہاں پر کوئی بھی بلی موجود نہیں تھی۔ اس درخت کے پاس ہی ایک سنگ مرمر کا بینچ بنا ہوا ہے، اور اس کے اوپر میں نے ایک لڑکی کو دیکھا۔ اس لڑکی نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا۔ میں نے اس کے سلام کا جواب دیا تو اس نے مجھے کہا کہ انکل، آپ نے میرے بچوں کو دیکھا ہے؟ تو میری جان میں جان آئی۔ میں نے کہا اچھا، وہ آپ کے بچے ہیں جو کہ کل میرے پیچھے بھاگ رہے تھے؟ میں نے اس سے کہا کہ بیٹا آپ اس ٹائم یہاں پر؟ تو اس نے کہا کہ جی انکل، میں اسی ٹائم یہاں واک کرنے آتی ہوں اور یہیں پہ قریب ہی رہتی ہوں، کیونکہ اس ٹائم جو ہوتا ہے پارک میں سکون ہوتا ہے تو میں بڑے آرام سے واک کر لیتی ہوں۔ میں اس کے یہیں رہنے کا مطلب یہ سمجھا کہ شاید وہ بھی ماڈل ٹاؤن میں ہی رہتی ہے۔ میں نے اس کو بتایا کہ میں بھی یہیں پر رہتا ہوں، اور پھر ہم لوگ باتیں کرنے لگے ادھر ادھر کی۔ تو تھوڑی دیر کے بعد میں نے دیکھا کہ 3 بچے سامنے سے آ رہے ہیں۔ وہ تینوں بچے ایک جیسے ہی لگ رہے تھے، ایک ہی قد تھا اور ایک جیسے ہی کپڑے ان تینوں نے پہنے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ چلو بیٹا، میں آپ کو گیٹ تک چھوڑ دیتا ہوں، اور وہ تینوں بچے اور وہ لڑکی میرے ساتھ ساتھ ہی چلنے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بیٹا آپ کے ہسبینڈ کہاں ہوتے ہیں؟ تو اس نے کہا کہ ان کا تو انتقال ہو گیا۔ میں نے افسوس کیا اور میں نے شفقت سے ان بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا کہ اتنی چھوٹی عمر میں یہ بچے جو ہیں وہ یتیم ہو گئے۔ ہم لوگ واک کرتے کرتے گیٹ تک پہنچ گئے تھے، اور میں نے چوکیدار جو کہ بیچارہ میرے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، میں نے اس سے معذرت کی کہ تمہیں 3 دن سے میری وجہ سے لیٹ جو ہے وہ گیٹ بند کرنا پڑ رہا ہے اور لیٹ تم گھر جاتے ہو۔ جیسے ہی میں اس گیٹ سے باہر نکلا تو چوکیدار نے دروازہ جو تھا وہ بند کر دیا اور اس نے اس پر تالا لگا دیا۔ تو میں نے چوکیدار سے کہا کہ رکو، اس فیملی کو تو باہر آنے دو، کیا تم نے ان کو اندر ہی بند کرنا ہے؟ اس نے مجھ سے پوچھا کہ صاحب کون سی فیملی؟ کیونکہ پارک کے جو دروازے تھے وہ جنگلے والے تھے اور اتنے کھلے تھے کہ وہاں سے آپ آرام سے باہر اور اندر دیکھ سکتے تھے۔ میں نے قریب جا کر اندر جھانکا مگر وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے چوکیدار سے دوبارہ دروازہ کھلوایا اور اندر جا کر میں دیکھنے لگا۔ 10 سے 15 منٹ میں نے تمام جو تھا وہ گراؤنڈ، وہ پارک دیکھا۔ مجھے وہاں پر وہ فیملی، وہ بچے اور وہ لڑکی نظر نہیں آئے۔ چوکیدار میرے پاس آیا اور مجھ سے کہنے لگا کہ کیا بات ہے صاحب؟ میں نے اس کو بتایا کہ ابھی ایک فیملی میرے ساتھ ہی آ رہی تھی۔ میں نے تمام واقعہ اس کو بتایا کہ اتنی جلدی کوئی کیسے غائب ہو سکتا ہے، کوئی کیسے جا سکتا ہے۔ تو چوکیدار نے کہا کہ صاحب میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس ٹائم پہ یہاں پر لوگوں کے ساتھ اس طرح کے واقعات پہلے بھی ہو چکے ہیں۔ وہ کہنے لگا کہ صاحب میرا یہ روز کا کام ہے اور میں ہر ایک پہ نظر رکھتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ اس ٹائم پارک میں آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ آج تیسرا دن ہے کہ آپ اس ٹائم اکیلے ہی پارک میں ہوتے ہیں، کوئی بھی پارک میں آپ کے علاوہ نہیں ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میں شش و پنج میں وہیں کھڑا رہ گیا اور میں سوچنے لگا کہ یا اللہ، میرے ساتھ یہ کیا ہوا ہے؟ وہ جو فیملی، وہ بچے، آخر کیا وہ ماجرا ہے؟ اور وہ لڑکی جس سے کہ 15 سے 20 منٹ میں نے اس بینچ پر بیٹھ کر باتیں کی تھی، میں آپ سے بالکل بھی جھوٹ نہیں بول رہا، یہ بالکل حقیقت ہے اور یہ میرے ساتھ یہ بات ہوئی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جب میں نے ان سے بات کی اور ان بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھا، وہ بالکل ایک نارمل لوگوں کی طرح تھے۔ نہ تو وہ بچے کوئی ٹھنڈے تھے نہ وہ گرم تھے، بالکل نارمل جو انسان ہوتے ہیں، اور ان کی باتیں بھی بالکل نارمل تھیں۔ صرف چند سیکنڈ کے لیے میں 2 سے 3 قدم آگے بڑھا تو وہ فیملی وہاں سے غائب ہو گئی۔
پھر اس واقعے کے بعد مجھے بہت زیادہ خوف آیا، اور پھر میں نے اس ٹائم پہ کبھی بھی پارک میں نہیں گیا۔ جو میرا ٹائم تھا 8 سے 10، میں پارک میں جاتا تھا جب سب لوگ وہاں موجود ہوتے تھے۔ میں آپ سے یہ اور آپ کے سننے والوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، کیا اتنا بڑا واقعہ میرا وہم ہو سکتا ہے؟ یا میں نے جو اس سے باتیں کی، یا میں نے ان بچوں کو دیکھا جو میرے ساتھ چل رہے تھے، اور میں نے ان کے سر پہ جو ہاتھ پھیرا، یہ میرا یقیناً وہم نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ ضرور مجھے اس بارے میں بتائیے گا، اور جو لوگ بھی سن رہے ہیں اگر ان کا بھی اس پارک میں ان کے ساتھ بھی کوئی ایسا انہونا واقعہ ہوا ہے تو وہ ضرور آپ کے اس پہ آ کے مجھے بتائیں۔ تو شکریہ آپ کا ریاض صاحب، آپ نے ہمیں اپنا یہ واقعہ، یہ سچی آپ بیتی ہمیں آپ نے بھیجی۔ تو یہ آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔